ہماری پوری ٹیم ہی ایکسپریسو کی پوری ٹیم ہی جشن آزادی کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. یوں ہی آپ کے سامنے اتنا جو جیم پیک اور اتنا فلی جو ہے انٹرٹیننگ شو آپ کے لیے نہیں لایا جا سکتا ہے. وہ اسی لیے لایا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی تیاری بہترین طریقے سے کرتے ہیں. لیکن ہماری ٹیم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب. ان کے بغیر بات ادھوری رہتی ہے, تو ابھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. مستنصر صاحب, تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا, جو سفید رنگ ہمارے سبز ہلالی پرچم میں کمال خوبصورتی پیدا کرتا ہے, سفید رنگ نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 8 دہائیاں گزر گئی ہیں, اقلیتوں نے پاکستان کی ترقی میں کس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے؟ بہت سخت الرجک ہوں اس لفظ سے, اقلیت. What do you mean اقلیت؟ وہ سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے مختلف مذاہب ہیں, لیکن دے آر پاکستانی نیشنلز. وہی رائٹس ہیں ان کو جو ایوریج پاکستانی کو حاصل ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر سبھی کو یاد کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں, اپنے مندروں میں جائیے, اپنی مسجدوں میں جائیے, ایکول سٹیزنز ہیں. چنانچہ میں انہیں اقلیت نہیں مانتا ہے. سٹ لفظ مجھے تھوڑا سا اس میں آتی ہے ایک غیریت کی بو. تو مختلف مذاہب میں کہہ سکتا ہوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی جن کی کنٹریبیوشن, اور وہ شروع ہوتی ہے جوگندر ناتھ منڈل سے, جو فیڈرل منسٹر تھے پہلی کیبنٹ میں پاکستان میں. ہی واز اے ہندو. اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے. ان کو پروجیکٹ نہیں کیا جاتا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں, انہوں نے کتابیں 2 لکھی ہیں اسی موضوع پر. آپ کسی شعبے میں چلے جائیے, مثلاً سیسل چودھری جیسا ایس پائلٹ, میرا خیال ہے کہ ایم عالم کے بعد اگر شہرت تھی تو سیسل چودھری کی تھی. اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ ایف ای چودھری, دا فرسٹ پریس فوٹوگرافر آف پاکستان. ایف ای چودھری, چاچا چودھری سب اس کو کہتے تھے, کرسچن تھے آبویسلی. تو وہ ایئر فورس میں تھے. اس کے بعد جوڈیشری آ جائے, جسٹس بھگوان داس, جسٹس دوراب پٹیل, اور سب سے اہم مثال آج بھی کسی بھی جج سے, کسی بھی لا اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ جسٹ, سب سے زیادہ اپرائٹ, سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ پاپولر جج پاکستان کی ہسٹری میں کون سا ہے؟ دیٹ از جسٹس اے آر کارنیلیس. اور آپ جانتے ہیں کہ اے آر کارنیلیس کا اپنا گھر نہیں تھا, فلیٹیز میں ایک کمرہ تھا, اس میں رہتے. میں ان کی قبر پہ بھی حاضر ہوا. یہ جیل روڈ پہ ان کی قبر ہے, ان کی اہلیہ کی بھی ہے. چنانچہ اب سکھوں کو آپ لے لیں, میں گیا وہاں پہ ننکانہ صاحب, تو وہاں ایک 12-14 سال کا سکھ بچہ تھا, تو وہ جوتوں کی نگرانی کر رہا تھا. ان میں یہ بہت بڑا آنر سمجھا جاتا ہے کہ جو یاتری آتے ہیں ان کے جوتے چمکا کے, کہیں بھی چمکا کے, پالش کر کے, صاف کر کے ان کو واپس کیے جاتے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے. تو ایسے ہی میں نے کہا, پنجابی میں اسے کہا, میں گیا, سردار جی کتنے پھر دے ہو ہے؟ اینڈ ہی لکڈ ایٹ می with blank eyes. تو وہاں ایک اور میرے جو دوست تھے کلیان سنگھ, تو کلیان کہنے لگے کہ طاہر صاحب یہ پنجابی نہیں سمجھتا. میں نے کہا سکھ ہے, پنجابی نہیں سمجھتا. کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے میں پختون ہوں, یہ وہیں پہ پیدا ہوا ہے, یہ پنجابی نہیں بولتا. تو یو کانٹ کال اٹ اقلیت, یو نو. مطلب وہ اس طرح گندے ہوئے ہیں پوری سوسائٹی میں. ان کے ساتھ سلوک جو ہے اس کا ایک علیحدہ پہلو ہے جی, وہ میں کسی اور وقت ڈسکس کروں گا. لیکن آئی فیل کہ پاکستان میں آرمی میں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی شعبہ ہو پاکستان کا, آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں غیر مذہب کے لوگ, جسٹس بھگوان داس میں بول رہا ہوں, بہت سارے لوگ. اچھا, اور مطلب ہے کہ عمر کوٹ کے جو ہیں وہ جو راجپوت ہیں وہ سارے ہندو ہیں, اینڈ دے آپٹیڈ فار پاکستان.
کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. اور بڑی پرلطف بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی پولیٹیکل سلسلہ ہوا تھا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, تو قرآن پہ قسمیں وغیرہ کھائی گئیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. وقت آنے پر وہ مطلب شفٹ ہو گئے, جس طرح کہ ہمارے یہاں دستور ہے. تو وہ جو تھے, پتہ نہیں کیا نام تھا, کیا سنگھ تھا ان کا, ہی واز دا اونلی پرسن ہو اسٹوڈ بائی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو قسم بھی نہیں کھائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے وچن دیا تھا راجپوت کے طور پہ, اور ہم اپنا وچن پورا کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اکبر جو تھا عمر کوٹ میں پیدا ہوا تھا, جسے امر کوٹ پہلے اس کا نام تھا, عمر کوٹ بھی کچھ لوگ بلاتے ہیں. چنانچہ میں شمار نہیں کر سکتا, خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کو جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈس پاکستان. بے شک Overall, I feel very strongly about it. And mind you, کہ کرسچن کمیونٹی میں جتنی انٹیگریٹی ہے, رزق حلال کمانے کی جستجو ہے, وہ اور کسی کمیونٹی میں نہیں ہے. بالکل. میرے خالو تھے, ان کی زمینیں تھیں, کٹائی کا موسم آیا تو میں نے کہا خالو کٹائی شروع کر دی. کہنے لگا نہیں, وہ 8-10 کرسچن ہیں نوجوان, وہ فلاں جگہ مصروف ہیں, ان سے کرواؤں گا. تو میں کہا کیوں؟ کہنے لگے ایک تو محنت بہت کرتے ہیں, اور اس کے بعد مطلب ہے کہ اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتے. میں اپنے گھر کا واقعہ سناتا کہ اماں تھی ایک, تو وہ صفائی وغیرہ کرنے کی بوڑھی ہو گئی, تو یہاں پہ آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم